السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سیف الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ورڈ۔ محترم ناظرین، دور حاضر ہو یا زمانہ قدیم، شاعری ہر معاشرے میں ہی اپنا نمایاں مقام رکھتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شاعر اپنے ہی دور کی پیداوار ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات، حادثات اور اس کی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے تجربات ہی دراصل اس کے شاعری کے فن کو نمایاں کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ برصغیر میں بھی اردو زبان کے شاعروں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اسی لیے ہم آج آپ کو اردو زبان کے 5 عظیم شاعروں کے حالات زندگی سے لے کر ان کے عظیم شاعر بننے تک کے سفر سے آگاہ کریں گے۔ نمبر 1، مومن خان مومن۔ آپ کا اصل نام مومن خان تھا اور آپ تخلص کے طور پر مومن استعمال کرتے تھے، اسی لیے آپ کا پورا نام مومن خان مومن پڑ گیا۔ آپ کے والد کا نام حکیم غلام نبی تھا۔ آپ کے والد کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بہت عقیدت تھی، چنانچہ شاہ صاحب موصوف نے ہی آپ کا نام مومن رکھا۔ مومن بچپن ہی سے ذہین تھے اور بچپن ہی سے شاعری کے شوقین بھی تھے، اسی لیے عربی، فارسی، طب و نجوم اور موسیقی کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی جلد ہی کمال حاصل کر لیا۔ مومن خان کے شاعری کے استاد شاہ نصیر تھے اور ابتدا میں وہ اپنا کلام شاہ صاحب کو ہی دکھایا کرتے تھے، لیکن وہ بہت جلد ہی صاحب طرز شاعر بن گئے۔ مومن خان کے والد نے ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت سے اقدامات کیے، اسی لیے مومن خان اردو ادب کے ساتھ ساتھ فلکیات، ریاضی، طب، تاریخ اور موسیقی جیسے مضامین پر بھی خاصا عبور رکھتے تھے۔ مومن خان مومن کا شمار بھی مرزا غالب کے ہم عصر شاعروں میں ہوتا ہے، لیکن مومن خان مومن شاعری میں اپنا الگ ہی مقام رکھتے تھے۔ مومن خان مومن کا انداز بیان نہایت ہی سادہ تھا۔ جب ہم مومن خان مومن کی شاعری کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صوفیانہ محبت، فلسفیانہ افکار کی طرف اشارے سے پاک ہے۔ مومن خان کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اور دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے شعر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی عام آدمی جو اردو زبان پر خاصا عبور نہ بھی رکھتا ہو تو اسے بھی سمجھ آ جائے، اور مومن خان مومن کی زیادہ تر شاعری عام لوگ آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ اسی طرح مومن خان مومن کا ایک اور مشہور زمانہ شعر یہ بھی ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور مومن خان مومن کا یہ شعر مرزا غالب کو اس قدر پسند آیا تھا کہ غالب نے مومن کو اس ایک شعر کے بدلے اپنے پورے ایک دیوان کی پیشکش کی تھی، لیکن مومن خان مومن اپنے اصولوں کے پکے تھے اور انہوں نے غالب کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ مومن خان مومن کی مشہور کتب میں دیوان مومن، انتخاب مومن، کلیات مومن اور انتخاب کلام مومن شامل ہیں۔ نمبر 2، داغ دہلوی۔ نواب مرزا خان داغ، جو داغ دہلوی کے نام سے مشہور ہیں، 1831 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ابھی صرف 6 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور پھر ان کے سوتیلے باپ مرزا محمد فخرو نے ان کی پرورش کی۔ مرزا محمد فخرو کا تعلق مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے تھا۔ شاہی گھرانے میں داخلہ داغ دہلوی کے لیے بہترین تعلیم کا ٹکٹ ثابت ہوا۔ انہیں پڑھنے لکھنے، گھوڑا سواری کرنے اور دوسرے تخلیقی فنون کی بہترین تربیت دی گئی۔ بادشاہ کے مرشد شیخ ابراہیم ذوق کی خصوصی رہنمائی میں داغ نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو خوب نکھارا۔ شاہی خاندان سے اپنے روابط کی وجہ سے داغ کا غالب سے بھی رابطہ ہوا، کیونکہ غالب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ایک مقرر شاعر تھے، اور داغ دہلوی کو بھی بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ایک ممتاز شاعر بننے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ان کی شاعری میں الفاظ و جذبات کی سادگی کی وجہ سے وہ بہت جلد ہی مشہور ہو گئے تھے، لیکن اپنے والد کی وفات اور بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی کے بعد داغ واپس رامپور لوٹ آئے، اور وہیں انہوں نے ایک سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور وہاں کم از کم 30 سال تک آرام دہ زندگی گزاری، اور پھر نہ جانے
کیوں داغ کو کیا سوجی کہ انہوں نے اپنی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر 1891 تک مشکلات سے بھری زندگی گزاری۔ لیکن جب اسی سال داغ کو نظام الدولہ کی طرف سے حیدرآباد آنے اور اپنے شاعرانہ سرپرست کے طور پر ان کے دربار میں رہنے کی دعوت ملی تو ان کی زندگی میں پھر سے بہار آ گئی۔ ان کی ابتدائی تنخواہ 450 روپے تھی، جسے بعد میں بڑھا کر 1000 روپے کر دیا گیا۔ انہوں نے وہاں عزت اور وقار حاصل کیا اور ایک بار پھر سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ داغ کو غزل اور نظم دونوں میں مہارت تھی۔ ان کی نظمیں عام طور پر 4 بڑے دیوانوں پر مشتمل تھیں، جیسے گلزار داغ، آفتاب داغ، ماہتاب داغ اور یادگار داغ۔ داغ دہلوی کا انتقال سن 1905 میں حیدرآباد میں ہی فالج کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ داغ دہلوی کے مشہور زمانہ شعر یہ ہیں: یہ بھی تم جانتے ہو چند ملاقاتوں میں، یہ بھی تم جانتے ہو چند ملاقاتوں میں، آزمایا ہے تمہیں ہم نے کئی باتوں میں۔ داغ کا ایک اور مشہور زمانہ شعر یہ بھی ہے کہ زیست سے تنگ ہو اے داغ تو پھر جیتے کیوں ہو، زیست سے تنگ ہو اے داغ تو پھر جیتے کیوں ہو، جاں پیاری بھی نہیں جاں سے جاتے بھی نہیں۔ داغ کی مشہور زمانہ کتب میں دیوان داغ، مہتاب داغ، انتخاب کلام داغ، غزلیات داغ اور انشاء داغ شامل ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نمبر 3، میر تقی میر۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ آپ 28 مئی 1723 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا۔ میر تقی میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست امان اللہ سے حاصل کی، لیکن مزید تعلیم سے پہلے ہی جب میر 9 برس کے ہوئے تو وہ چل بسے۔ اس کے بعد ان کے والد نے خود ان کی تعلیم و تربیت شروع کی، لیکن بدقسمتی سے چند ماہ بعد ہی وہ بھی انتقال کر گئے۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و عالم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان سے اچھا سلوک نہ کیا اور تلاش معاش کی فکر میں انہیں دہلی کا رخ کرنا پڑا۔ وہاں ایک نواب کے ہاں انہوں نے ملازمت اختیار کی، مگر نواب مصروف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر واپس آگرہ لوٹ آئے، لیکن روزگار کا کوئی ذریعہ تلاش نہ کر سکے، چنانچہ دوبارہ دلی روانہ ہو گئے۔ میر کا زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی برداشت کرنے کے بعد میر لکھنؤ روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی اور وہاں نواب آصف الدولہ نے میر کا ماہانہ 200 روپے وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ لیکن تند و مزاجی کی وجہ سے میر دربار سے الگ ہو گئے اور عمر کے آخری 30 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے میر کے صدمات میں مزید اضافہ کیا اور میر 87 برس کی عمر میں 1810 کو لکھنؤ میں ہی انتقال کر گئے۔ میر کا مشہور زمانہ شعر ہے: کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح، کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح، لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے۔ ایک اور مشہور زمانہ شعر یہ بھی ہے کہ اب کر کے فراموش تو نشاد کرو گے، اب کر کے فراموش تو نشاد کرو گے، پر ہم جو نہ ہوں گے تو بہت یاد کرو گے۔ نمبر 4، فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کا اصل نام فیض احمد تھا، جبکہ ان کا تخلص بھی فیض ہی تھا، اور اسی تخلص کی وجہ سے ان کا نام فیض احمد فیض پڑ گیا۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا اور وہ ایک علم پسند آدمی تھے جو کہ پیشے سے ایک وکیل بھی تھے۔ فیض احمد فیض نے 1921 میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور میٹرک اسی اسکول سے پاس کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایف اے
مرے کالج سیالکوٹ سے کیا، اور آپ کے استاذہ میں مولوی شمس الحق بھی شامل تھے جو کہ علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، اور آپ نے عربی اور فارسی اسکول میں ہی سیکھنی شروع کر دی تھی۔ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگریزی زبان میں ایم اے بھی کیا۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض نے اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ فیض احمد فیض کو مرزا غالب اور علامہ اقبال کے بعد اردو کا عظیم شاعر سمجھا جاتا ہے۔ فیض کے مشہور زمانہ شعروں میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ ایک فرصت کو نہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت کو نہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور شعر بھی فیض کا بہت مشہور ہے جو وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہی بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ اور فیض کی شعرا آفاق کتب میں زندان نامہ، نقش فریادی، کلیات فیض اور دست صبا سر فہرست ہیں۔ نمبر 5، مرزا غالب۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اردو زبان کے سب سے عظیم شاعر مرزا غالب ہیں۔ مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا۔ آپ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کا بچپن انتہائی کٹھن حالات اور مشکل حالات میں گزرا۔ غالب کی عمر ابھی تقریباً 5 سال ہی تھی کہ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ وفات پا گئے۔ اس کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ غالب اور ان کے چھوٹے بھائی یوسف علی کے سرپرست بنائے گئے، اور وہ بھی 1806 میں ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے۔ غالب نے 11 سال کی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ ان کی پہلی زبان اردو تھی، لیکن گھر میں فارسی اور ترکی زبان بھی بولی جاتی تھی۔ ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غالب نے شعر گوئی 1807 سے ہی شروع کر دی تھی، اور ان کا اولین تخلص اسد تھا۔ مرزا غالب نے 1816 سے ہی اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا تھا، جو کہ غالب کے آخری وقت تک جاری رہا۔ غالب نے اردو میں بے شمار کتابیں لکھیں، جن میں غزلیات غالب، خطوط غالب، قادر نامہ اور دیوان غالب سر فہرست ہیں۔ غالب کا مشہور زمانہ شعر تو آپ نے یہ یقیناً ہی سنا ہوگا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پر پھر بھی شاید کم نکلے۔ مرزا غالب کا ایک اور مشہور زمانہ شعر یہ بھی ہے کہ صحرا کو بڑا عالم ہے اپنی تنہائی پر غالب، صحرا کو بڑا عالم ہے اپنی تنہائی پر غالب، اس نے دیکھا نہیں عالم میری تنہائی کا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔